میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک بھی میرا بس چلے، اور یہ جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اس کا سارا انحصار اللہ کی توفیق پر ہے۔ اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور ہر معاملے میں اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ اور ایسے ان کے ممات واضح کر دیے، اور جن کے بارے میں یہ کہا ہے حذیفہ ابن الیمان سے کہ وہ منافق ہیں، اور جنہوں نے اپنے نفاق کا احد کے غزوے کے موقع پر کھلم کھلا اظہار کیا، اور جو حضور کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے، ان سب کے بارے میں بھی کھل کر بولیے، حقائق کو پیش کیجئے۔ یہ جو ایک عقیدہ گڑھا گیا ہے، جھوٹا عقیدہ، اور ملمہ سازی کر کے اہل سنت پر اس کو مڑھ دیا گیا ہے، جو صحابہ ہیں ان کے بیانات اس کے بالکل خلاف ہیں۔ ان کے بیانات پڑھیے، حضرت حذیفہ کے، حضرت عمار کے، حضرت سعد ابن ابی وقاص کے، حضرت علی ابن ابی طالب کے، اور اس کے بعد آگے آئیے تو حضرت حسن کے، حضرت حسین کے، ان کے بیانات پڑھیے۔ وہ ہیں جو نمائندگی کر رہے ہیں۔ بعد کے جو ملا مولوی ہیں، جو بنی امیہ کے حاضر باش اور ان کے سرکاری مولوی بن گئے یا ان سے دباؤ میں رہے، جن میں سب سے بڑے مشہور صحابی اور جن کی 5000 حدیثیں، ابو ہریرہ، ان کا حال یہ ہے کہ آدھی حدیثیں انہوں نے گول کر دی۔ اب یہ جملہ برا نہیں لگنا چاہیے، وہ خود کہتے ہیں اور بخاری روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام سے 2 خزانے میں نے لیے، ایک تو تمہیں بتا دیا، ایک نہیں بتایا، اس لیے کہ اگر میں اسے بتا دوں گا تو میری گردن کاٹ دیں گے۔ کون کاٹ دے گا؟ وہ کس دور میں تھے؟ ظاہر ہے کہ اس وقت گردن کاٹنے کی طاقت صرف اور صرف معاویہ کے پاس تھی، کیونکہ وہ انہی کے دور میں تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ ایک ظالم حکومت تھی جس کا خوف تھا، جو امراء تھے وہ ظالم تھے، اور صحیح روایت میں ہے کہ ایک موقع پر مروان کے سامنے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ میں تیرے سامنے نام بتا سکتا ہوں، لیکن پھر وہ بھی خاموش ہو گیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ بھی سمجھ گئے کہ یہ موضوع چھیڑنا مناسب نہیں ہے، تو انہوں نے حدیثوں کا ایک بڑا ذخیرہ چھوڑ دیا۔ یہ ان کا بیان ہے۔ اب وہ حدیثیں اگر وہ بیان کرتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ جو کام مہدی بعد میں آ کے کریں گے وہ اسی وقت ہو جاتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثیں بیان کی۔ کسی کو حق ہے کہ حضور کی حدیثوں کو چھپائے، حضور فتنوں اور ملاحم کے بارے میں بتائیں، اور پھر اس کے بعد کوئی ٹولہ یہ کہے کہ بھائی اس موضوع کو نہ چھیڑا جائے، مشاجرات۔ ارے یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ قال الله تعالى وكلا وعد الله الحسنى۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، میرے سامنے ایک فوٹو ہے جس میں درباری ملا سلمان نقوی رافضی پاکھنڈی یوگی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ بھی شری روی شنکر کے ساتھ بھی اس کی جو دسیسہ کاریاں تھیں وہ بھی لوگوں کے سامنے آ گئی ہیں کہ سلمان ندوی یہ ندویوں کے لیے کلنک کا ٹیکا ہے، اسی لیے ندوہ نے اس سے بیزاری کا اعلان کیا ہے اور تبرہ کیا ہے۔ سلمان ندوی جو رافضی بن چکا ہے اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو درباری ملا کہتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ درباری ملا کون؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جن کا مقام اتنا بلند ہے کہ اس مقام بلند کو جو پامال کرنا چاہتا ہے وہ ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے، اور جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا ہے اس کا مقام بلند ہو جاتا ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2491، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اللهم حبب عبيدك هذا يعني أبا هريرة وأمه إلى عبادك المؤمنين. اے اللہ اپنے اس چھوٹے سے بندے کو اور اس کی ماں کو اپنے مومن بندوں کا محبوب بنا دے، اپنے مومن بندوں کا محبوب بنا دے. وحبب الیہم المؤمنین فما خلق مؤمن یسمع بی ولا یرانی الا احبنی. مومن پیدا ہوتے ہی میرے بارے میں سنتا اور مجھے دیکھتا تک نہیں، لیکن وہ مجھ سے محبت کرتا. فما خلق مؤمن یسمع بی ولا یرانی الا احبنی. ابو ہریرہ کو دیکھا نہیں، ابو ہریرہ کے بارے میں سنتا ہے مومن، محبت کرتا ہے، محبت کرتا ہے. بغض رکھنے والا، ابو ہریرہ سے عناد رکھنے والا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو درباری ملا کہنے والا خود درباری ہے، خود درباری ہے، یوگی کے دربار کا بھکاری ہے. کاسے گدائی لے کر یوگی کے دربار میں پہنچا ہوا ہے، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اس لیے آئیے دیکھتے ہیں کہ درباری ملا کون ہے. ابو ہریرہ کی شان بہت ہی بلند ہے اور بہت ہی عظیم ہے. چنانچہ ہمارے سامنے مصنف عبدالرزاق کی 20,659 نمبر کی روایت ہے، اور حلیت الاولیاء جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 380 اور 381 ہے. مستدرک حاکم میں 3,327 نمبر کی روایت ہے، اور ابن عساکر جلد نمبر 67 صفحہ نمبر 370 اور 371 پر ہے. الاصابہ فی تمییز الصحابہ ابن حجر عسقلانی کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 33 ہے. عن محمد بن سیرین عن ابی ہریرہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ دعاہ لیستعملہ. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بلایا تاکہ گورنر بنائیں. گورنر بنانے کے لیے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بلایا. فابا ان يعمل له. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کرسی کا انکار کر دیا، دربار کا انکار کر دیا. فابا کرسی مانگنے کے لیے سلمان ندوی جا رہا ہے، کرسی پیش کی جا رہی ہے، گورنری پیش کی جا رہی ہے، ابو ہریرہ انکار کرتے ہیں. فقال، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جب کرسی کا انکار کر دیا، عہدہ لینے سے انکار کر دیا، گورنری سے انکار کر دیا، عمر فاروق نے کہا تکرہ العمل، گورنری کو تم ناپسند کرتے ہو. وقد طلبہ من کان خیرا منک، گورنری تو ایسا عمل ہے کہ تم سے بہتر نے طلب کیا ہے. قال من، ابو ہریرہ نے کہا کہ وہ کون ہے جس نے گورنری طلب کی ہے. قال عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا یوسف بن یعقوب علیہ السلام، وہ یوسف بن یعقوب ہیں جنہوں نے گورنری طلب کی تھی. فقال ابو ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا یوسف نبی اللہ ابن نبی اللہ. یوسف کی بات کیوں کر رہے ہیں امیر المومنین؟ یوسف تو اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے بیٹے. وَأَنَا ابو ہریرہ، اور میں تو ابو ہریرہ ہوں ابن امیمہ. فَأَخْشَى 3 و 2،
میں 3 اور 2 چیزوں سے ڈرتا ہوں. فقال عمر نے کہا افلا قلت خمسا، تم ایک ہی مرتبہ بول دیتے کہ 5 چیزوں سے ڈرتا ہوں. قال اخشى ان اقول بغیر علم، مجھے ڈر ہے کہ بغیر علم کے کوئی بات کہہ دوں. واقضی بغیر حکم، بغیر حکم کے فیصلہ کروں. وان يضرب ظہری وينتزع مالی ويشتم عرضی. دیکھا، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی شان ہے، اور یوگی کے ساتھ بیٹھا ہوا یہ کرسی کا طلبگار کاسے گدائی لے کر یوگی کے پاس گیا ہے. درباری گداگر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پہ طعن و تشنیع کرتا ہے. ذلیل رسوا انسان، شیعہ کا چیلا، رافضی مجوسی کا پروردہ، تمہاری یہی حیثیت ہے کہ تم کاسے گداگری لے کر کے یوگی ذلیل رسوا کے دربار میں جاؤ. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی شان عالی تو دیکھو کہ گورنری پیش کی جاتی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ چھوڑ دیتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں، ہمیں نہیں چاہیے. اور تم اپنی حیثیت تو دیکھو. اس لیے سمجھو کہ درباری ملا کون ہے. یوگی کے دربار میں بیٹھا یا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پیشکش کو، گورنری کو ٹھکرانے والا ابو ہریرہ، پہچان لو ذرا سا. اور یہ بھی دیکھو کہ فما خلق مؤمن یسمع بی ولا یرانی الا احبنی، مومن پیدا ہوتے ہی ابو ہریرہ کی شان سنتا ہے، محبت کرنے لگتا ہے. تم اپنے ایمان کا جائزہ لو، کہیں منافق تو نہیں؟ مجھے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ تم پکے منافق ہو. ابن سبا کی جال میں اور رافضی کی چال میں بالکل ہی چل رہے ہو، ڈھل رہے ہو، ان کی روش کو اپنا رہے ہو. ابو ہریرہ پر رافضی زمانے قدیم سے اعتراضات کرتے رہے ہیں، اور ابو ہریرہ کی عزتوں کو پامال کرتے رہے ہیں. اگر تم جیسا رافضی اور منافق آج یہ قدم اٹھایا ہے تو مسلمانوں کے لیے کوئی بعید نہیں، کیونکہ مسلمان مومنین ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے رہے ہیں. مستشرقین یہود و نصارہ اور ان کی اولاد مجوس، نجوس اور سبائی ٹولہ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نفرت کرتا رہا ہے. اور تم آج اگر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے خلاف نفرت کی آواز بلند کر رہے ہو تو یاد رکھو، جو کوئی بھی ابو ہریرہ پر انگشت نمائی کرتا ہے وہ ذلیل و خوار ہوتا ہے اور رسوا ہوتا ہے. تمہارے مقدر میں بھی ذلت ہے، رسوائی ہے اور کاسے گدائی ہے، کاسے گدائی ہے.